نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب کائنات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین، افضل الرسل، اجمل الرسل، اکمل الرسل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، یہ ایک ایسا مبارک عنوان ہے جو سدا بہار پھول کی طرح ہے۔ جس طرح پھول کی خوشبو سے انسان کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے سے بھی دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہیرے کی طرح چمکدار ہے۔ ہیرے کو جس طرح بھی آپ دیکھیں، جس طرف سے اس کو آپ دیکھیں، وہ خوبصورت اور چمکدار نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک تذکرہ جس عنوان سے بھی ہو، وہ ہیرے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار نظر آتا ہے۔ آج کے اس درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ایمان والوں کو کہہ دیں، فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ آپ جب میری پیروی کرو گے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں دو انعامات سے نوازیں گے۔ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، میری اتباع کی برکت سے اب اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی شان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی پیروی کرنے پر اللہ تعالیٰ محبت کا اعلان بھی فرما رہے ہیں اور گناہوں کی معافی کا اعلان بھی فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محترم و مکرم سامعین، ہمیں اپنی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر کوئی والد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اگر کوئی مبلغ ہے، اگر کوئی مبلغ ہے اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اگر کوئی شوہر ہے اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ غرض آپ جس پہلو سے بھی ہیں، جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ سب کے لیے نمونہ ہے۔ ہم کوشش کریں اپنی زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں مکہ شہر میں، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہرتے ہیں، اور جس وقت مذاکرات شروع ہونے ہوتے ہیں، آپ کا جو ایزار ہوتا ہے، آپ کا تہبند ہوتا ہے، وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے۔ آپ کا چچا زاد بھائی کہتا ہے یہاں کے سرداروں کا رواج ہے وہ اپنا ایزار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، جس کا ایزار ٹخنوں سے جتنا نیچے ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ آپ بھی ایسا کریں، اپنا تہبند، اپنا ایزار جو ہے ٹخنوں سے نیچے کریں، آپ نے پنڈلی تک کیا ہوا ہے، اس طرح نہ کریں، اس طرح آپ کو حقیر سمجھیں گے، آپ کو چھوٹا سمجھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایزار مبارک یہاں تک دیکھا ہے، آپ کا یہی معمول تھا، اس لیے میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا، چاہے وہ میری عزت کریں یا نہ کریں، میری بات کو مانے یا نہ مانے،
دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرمائی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ آئیے ہم بھی عزم کریں، اپنی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی، ہمارے دنیا کے سارے معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مرکز سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی